بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوں کا دریا کا چیپٹر نمبر 6 ست خیرہ میں آگ کا الاؤ۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ جس وقت کھلنا باغی بنگالیوں کے ہاتھوں نسل کشی کی آگ میں جل رہا تھا تو اس وقت ست خیرہ کا قصبہ بھی غیر بنگالیوں کے جان و مال کی لوٹ مار، آتش زنی اور قتل کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ مارچ کے دوسرے پندرواڑے اور اپریل 71 کے درمیان ست خیرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً 2000 غیر بنگالی لقمہ اجل بن گئے۔ عینی شاہدوں کے مطابق ست خیرہ چونکہ بھارتی سرحد کے قریب ہے، اس لیے باغی بنگالیوں کو بھاری مقدار میں گولہ بارود بھارتی افواج نے مہیا کیا۔ ست خیرہ کے اسسٹنٹ کمشنر کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ انہیں بنگالی باغیوں نے قیدی بنا لیا اور پھر قصبے کے گلی بازاروں میں گھسیٹتے رہے۔ 32 سالہ مولا بخش پٹسن کے تاجر تھے۔ ست خیرہ کے علاقے قاضی پاڑا میں رہتے تھے۔ انہوں نے ان خوفناک واقعات کا ذکر کیا جو اس قصبے میں رونما ہوئے۔ میں پچھلے 10 سالوں سے ست خیرہ کے قصبے میں رہتا چلا آ رہا تھا اور اتنی اچھی بنگلہ زبان بولتا تھا کہ اکثر لوگ مجھے صحیح بنگالی ہی سمجھتے تھے۔ ست خیرہ کا قصبہ چونکہ بھارتی سرحد سے بمشکل 2 کلومیٹر پر واقع ہے، اس لیے کئی برسوں تک بھارتی ایجنٹوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ جب عوامی لیگ نے 1 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں اپنی باغیانہ سرگرمیوں کا آغاز کیا تو اس کے اثرات ست خیرہ میں فوری طور پر محسوس کیے گئے۔ عوامی لیگ نے مظاہرے کیے، احتجاجی جلوس نکالے اور بھارت سے درآمد شدہ گولہ بارود کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ بھارت کے نیم فوجی دستوں کے آدمی سادہ کپڑوں میں ست خیرہ میں گھس آئے اور انہوں نے عوامی لیگ کی طرف سے حکومت کے خلاف چلائی گئی تحریک میں ان کی رہنمائی کی۔ سول انتظامیہ ختم ہو چکی تھی۔ بنگالی باغیوں نے کئی حکومتی افسران کو اغوا کیا اور دہشت سے فنکارتی اپنی حکومت قائم کر لی۔ پولیس اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے ست خیرہ آنے جانے والے تمام راستوں پر قبضہ کر لیا اور خوفزدہ غیر بنگالیوں کے لیے بھاگنے کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ مارچ کے وسط تک بنگالی باغیوں کے دستوں نے، جو پوری طرح بھاری اسلحے سے لیس تھے، غیر بنگالیوں کے ڈرانے دھمکانے کے لیے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ کچھ دکانوں اور اسٹوروں کو جو غیر بنگالیوں کی ملکیت تھے لوٹا اور آگ لگا دی۔ کئی مغربی پاکستانیوں کو وفاقی حکومت کے لیے خبر رسانی کے الزام میں گرفتار کر کے گولیوں سے اڑا دیا گیا۔ 17 اور 18 مارچ کو ان دہشت گردوں نے بھرپور تباہی مچا دی اور سینکڑوں غیر بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 18 مارچ کی صبح میں پٹسن کے ایک ممتاز غیر بنگالی تاجر عبد القیوم کے ساتھ ان کے گودام میں کاروباری بات چیت کر رہا تھا۔ اچانک ایک قاتل گروہ نے پٹسن کے گودام پر حملہ کر دیا۔ عبد القیوم اور ان کے غیر بنگالی عملے کو آنے واحد میں گولیاں ماری اور پٹسن کے گودام کو آگ لگا دی۔ جب پٹسن کے گودام سے شعلے بلند ہونے لگے تو قاتلوں نے غیر بنگالیوں کی لاشوں کو آگ میں پھینک دیا۔ بنگلہ زبان پر پوری طرح عبور ہونے کی وجہ سے میں باغیوں کو قائل کرنے کے قابل ہو سکا کہ میں بنگالی ہی ہوں اور انہوں نے میری جاں بخشی کر دی، لیکن انہوں نے مجھ پر مغربی پاکستان کے ایجنٹ کا لیبل چسپاں کیا اور حکم دیا کہ میں کسی بھی غیر بنگالی کے ساتھ کاروبار نہ کروں۔ میں اپنے گھر کی طرف بھاگا اور ازحد کوشش کی کہ میں قاتل باغیوں کے ہاتھوں گرفتار نہ ہو جاؤں جو اس وقت پورے قصبے میں کھلے عام دندان آ رہے تھے۔ راستے میں نے دیکھا کہ مغربی پاکستانی اسسٹنٹ کمشنر کو رسیوں سے جکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے۔ ان کے ماتھے اور گھٹنوں سے خون بہہ رہا تھا اور ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے لوگوں کو اس کارروائی سے باز رہنے کے لیے منت سماجت ہی کی تھی کہ کچھ بنگالیوں نے میری طرف پتھر پھینکے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بدقسمت غیر بنگالی عورت کو سنگین کی نوک پر دھکیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے 2 ڈرے سہمے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے معصوم بچے تھے جو اپنی ماں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ جب وہ تھکاوٹ کی وجہ سے گر پڑی تو اسے پکڑنے والوں میں سے ایک شخص نے اس کے سر پر اپنے بوٹ کی ٹھوکر ماری، جبکہ ایک نے آگے بڑھ کر اس کے بڑے بچے کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ ان دہشت پسندوں نے ست خیرہ سے کئی نوجوان غیر بنگالی عورتوں کو اغوا کیا۔ جن عورتوں نے آبرو ریزی کرنے والوں کی مزاحمت کی انہیں موقع پر ہی قتل کر دیا گیا۔ کچھ عورتوں کو پسپا ہوتے ہوئے باغی ہانکتے ہوئے بھارت لے گئے اور انہوں نے مغربی بنگال میں قہبہ خانوں میں فروخت کر دیا۔ 26 سالہ نواب علی ست خیرہ کے علاقے بڑا بازار میں اپنے والد کے گھر میں رہتے اور پٹسن کا کاروبار کرتے تھے۔ جنوری 74 میں ڈھاکہ سے کراچی منتقل کیے گئے۔ انہوں نے وسط مارچ 71 کے بارے میں اپنی یادداشتوں کو اس طرح سے بیان کیا: میرے والد گرامی کلکتہ سے تھے۔ 1947 میں ہم کھلنا منتقل ہو گئے جہاں میرے ابا کا کاروبار خوب پھلا پھولا۔ ہم بنگلہ زبان روانی سے بول لیتے تھے۔ ست خیرہ میں پٹسن کے کاروبار میں کافی کشش تھی، اس لیے ہم یہیں بس گئے۔ ہم نے ایک گھر اور کچھ جائیداد خریدی۔ میں نے کاروبار میں اپنے ابا کی مدد کی۔
غیر بنگالیوں کے قتل عام کا آغاز مارچ 71 کے دوسرے ہفتے میں مختلف واقعات سے ہوا۔ 17 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان بنگالی باغیوں کی طرف سے غیر بنگالیوں کے قتل عام کو اس وقت بڑھاوا ملا جب بھارت کے تربیت یافتہ باقاعدہ فوجی سادہ کپڑوں میں ستخیرہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے باغیوں کو مشین گنیں، بندوقیں، گرینیڈ اور نہ ختم ہونے والا گولہ بارود فراہم کیا۔ 20 مارچ کو باغیوں نے دہشت گردی اور آتش زنی کا سلسلہ پورے قصبے میں پھیلا دیا جو اس سے قبل چیدہ علاقوں میں غیر بنگالیوں کے خلاف شروع کیا گیا تھا۔ میرے والدین اس قتل عام میں مار دیے گئے۔ اپنے گھر پر حملہ ہونے سے پہلے میں چھپ گیا اور موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا۔ قاتل گنڈوں نے ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے غیر بنگالی مردوں کو مارنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے عورتوں کے جسم کے نازک حصوں کو کاٹا اور ان کے ماتھوں پر جوئے بنگلہ کا نعرہ کندہ کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں غیر بنگالی بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کی لاشوں کو جلتے ہوئے گھروں میں پھینک دیا یا قریبی دریا میں بہا دیا۔ انہوں نے کئی معصوم لڑکیوں کو اغوا کیا اور انہیں خالی اسکولوں کی عمارتوں میں اجتماعی آبروریزی کا نشانہ بنایا۔ ان عمارات کو جنسی بھوکے باغی لوگوں کے لیے عشرت گدے بنا دیا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے آنے کے بعد پسپا ہوتے ہوئے باغی ان لڑکیوں میں سے کئی ایک کو بھارت لے گئے اور جن لڑکیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی انہیں قتل کر دیا گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔